باب نمبر 191 مینا سے عرفات کی طرف جانا۔ حدیث نمبر 3001 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا سے عرفات کی طرف سفر کیا۔ ہم میں سے کوئی تلبیہ پکار رہا تھا اور کوئی تکبیر پڑھ رہا تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3002 ترجمہ وہی جو اوپر گزرا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 192 عرفات کی طرف جاتے ہوئے تکبیر پڑھنا۔ حدیث نمبر 3003 محمد بن ابی بکر الثقفی نے بیان کیا، ہم مینا سے عرفات کی طرف جا رہے تھے تو میں نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح تلبیہ پکارا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، تلبیہ پکارنے والا تلبیہ پکارتا تھا اور کوئی اس پر اعتراض نہیں کرتا تھا، اور تکبیر کہنے والا اللہ اکبر پڑھتا تھا اور کوئی اس پر اعتراض نہیں کرتا تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 193 اس روز تلبیہ پکارنا۔ حدیث نمبر 3004 محمد بن ابی بکر الثقفی نے بیان کیا، میں نے عرفات کے دن سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ اس دن تلبیہ پکارنے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں نے یہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے ساتھ کیا ہے۔ ان میں سے کوئی تلبیہ پکار رہا تھا اور کوئی تکبیر، ان میں سے کوئی اپنے ساتھ والے پر کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 194 عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کی فضیلت۔ حدیث نمبر 3005 طارق بن شہاب نے بیان کیا، ایک یہودی نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اگر یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے وہ دن یاد ہے جس روز وہ آیت نازل ہوئی تھی، اور وہ رات بھی یاد ہے، وہ جمعہ کی رات نازل ہوئی جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3006 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو تمام ایام کی نسبت بہت زیادہ بندوں یا لونڈیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اس لیے کہ وہ نزدیک ہو کر ان کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 195 عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 3007 سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کا دن قربانی کا دن اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کی عید کے دن ہے، اور وہ کھانے پینے کے دن ہے۔ یوم عرفہ کے روز کی ممانعت صرف حاجیوں کے ساتھ خاص ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 196 عرفہ کے دن شروع دن میں کوچ کرنا۔ حدیث نمبر 3008 سالم بن عبداللہ نے بیان کیا، عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کے نام خط لکھا، وہ اسے حکم دیتا تھا کہ وہ حج کے مسئلے میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مخالفت نہ کرے۔ پس جب عرفہ 9 ذی الحجہ کا دن آیا تو سورج ڈھلنے کے وقت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے پاس آئے جبکہ میں ان کے ساتھ تھا، پس انہوں نے اس کے خیمے کے پاس آواز دی، یہ کہاں ہے؟ پس حجاج ان کے پاس آیا اور اس پر زرد رنگ کی چادر تھی۔ اس نے ان سے کہا، ابو عبد الرحمن کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، کوچ کرو اگر تم سنت کا ارادہ رکھتے ہو۔ اس نے ان سے کہا، اس وقت؟ انہوں نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، میں اپنے اوپر پانی ڈالوں پھر آپ کے پاس آتا ہوں۔ پس انہوں نے اس کا انتظار کیا حتیٰ کہ وہ باہر آیا، پس وہ میرے اور میرے والد کے درمیان چلنے لگا، تو میں نے کہا، اگر تم سنت کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہو تو پھر خطبہ چھوڑنا
چھوٹا رکھنا اور وقوف میں جلدی کرنا۔ بس وہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف دیکھنے لگا تاکہ وہ اس کے متعلق ان سے سنے۔ جب ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ کیفیت دیکھی تو فرمایا اس سالم نے سچ کہا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 197 میدان عرفات میں تلبیہ۔ حدیث نمبر 3009 سعید بن جبیر نے بیان کیا میں عرفات میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کیا وجہ ہے کہ میں لوگوں کو تلبیہ پکارتے ہوئے نہیں سن رہا؟ میں نے کہا وہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے ڈرتے ہیں۔ پس سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے تو فرمایا لبیک اللہم لبیک لبیک۔ انہوں بغض علی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے سنت ترک کر دی۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 198 نماز سے پہلے عرفات میں خطبہ۔ حدیث نمبر 3010 سلمہ بن نبیت نے اپنے والد سے روایت کیا انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان عرفات میں سرخ اونٹ پر نماز سے پہلے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 199 عرفہ کے دن اونٹنی پر خطبہ ارشاد فرمانا۔ حدیث نمبر 3011 سیدنا نبیت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفہ کے دن سرخ اونٹ پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 200 عرفہ میں خطبہ مختصر ہونا۔ حدیث نمبر 3012 سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عرفہ کے دن سورج ڈلنے پر حجاج بن یوسف کے پاس آئے جبکہ میں ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے فرمایا کوچ کرو اگر تم سنت کا ارادہ رکھتے ہو۔ اس نے کہا اس وقت؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ سالم نے کہا میں نے حجاج سے کہا اگر تم آج سنت کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہو تو پھر خطبہ مختصر کرو اور نماز پڑھنے میں جلدی کرو۔ پس سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 201 میدان عرفات میں ظہر و عصر کو جمع کرنا۔ حدیث نمبر 3013 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ اور عرفات کے علاوہ نماز کو اس کے وقت ہی پر پڑھا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 202 عرفات میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ حدیث نمبر 3014 سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں عرفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ پس آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے۔ پس آپ کی اونٹنی ایک طرف کو ہوئی تو اس کی لگام گر گئی۔ آپ نے اپنے ایک ہاتھ سے لگام تھام لی جبکہ آپ دوسرے ہاتھ کو اٹھائے دعا کر رہے تھے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 3015 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا قریش مزدلفہ میں وقوف کیا کرتے تھے اور انہیں حمص کہا جاتا تھا جبکہ باقی عرب عرفات میں وقوف کرتے تھے۔ پھر وہ وہیں سے واپس آتے تھے تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی پھر تم وہیں سے لوٹو جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3016 سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میرا اونٹ گم ہو گیا تو میں عرفہ کے دن عرفہ میں اسے تلاش کرنے لگ گیا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وقوف کیے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا ان کا کیا معاملہ ہے؟ یہ تو حمص میں سے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3017 سیدنا یزید بن شیبان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہم نے عرفات میں موقف سے ایک دور جگہ پر وقوف کیا ہوا تھا تو ابن مربع الانصاری رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا میں تمہاری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں۔
آپ فرماتے ہیں اپنے اپنے مشاعر پر رہو، اس لیے کہ تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی میراث کے وارث ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3018، جعفر بن محمد نے بیان کیا، میرے والد نے مجھے حدیث بیان کی کہ ہم سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے پاس آئے تو ہم نے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے حج کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے ہمیں بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 203، عرفہ میں وقوف فرض ہے۔ حدیث نمبر 3019، سیدنا عبد الرحمن بن یعمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ سے حج کے متعلق دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج تو عرفہ میں وقوف ہے، پس جس نے مزدلفہ کی رات سے طلوع فجر سے پہلے عرفہ کی رات پالی تو اس کا حج مکمل ہو گیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3020، سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے واپس تشریف لائے جبکہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے سوار تھے، پس اونٹنی آپ کو لے کر اٹھی جبکہ آپ دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، وہ آپ کے سر سے اونچے نہ تھے، پس آپ اپنی اسی حالت میں چلتے گئے حتیٰ کہ مزدلفہ پہنچ گئے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3021، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے لوٹے جبکہ میں آپ کے پیچھے سوار تھا، آپ اپنی سواری کی لگام کھینچنے لگے حتیٰ کہ اس کے کان کے پیچھے کی ابری ہوئی ہڈی پالان کے اگلے حصے کے ساتھ لگنے کو آ گئی اور آپ فرما رہے تھے، لوگوں آہستگی اور وقار اپنے اوپر لازم کر لو، اس لیے کہ اونٹ تیز دوڑانے میں نیکی نہیں ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 204، عرفات سے لوٹتے وقت سکون اختیار کرنے کا حکم۔ حدیث نمبر 3022، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کی شام لوٹے تو آپ نے اپنی اونٹنی کی لگام کھینچی حتیٰ کہ اس کا سر اس کے پالان کے وسط کو چھو رہا تھا اور آپ لوگوں سے فرما رہے تھے، سکون اختیار کرو، سکون اختیار کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3023، فضل بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے سوار تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی شام اور مزدلفہ کی صبح جب لوٹے تھے فرمایا تم آہستگی کو اپنے اوپر لازم کر لو، جبکہ آپ اپنی اونٹنی کو روک رہے تھے حتیٰ کہ جب آپ وادی محصر میں داخل ہوئے جو کہ مینا میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمی کرنے کے لیے کنکریاں لے لو، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کی رمی کرنے تک تلبیہ پکارتے رہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3024، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے لوٹے جبکہ آپ پر سکینت و ٹھہراؤ تھا اور آپ نے انہیں بھی سکینت کا حکم فرمایا اور وادی محصر میں اونٹ کو تیز چلایا اور انہیں حکم فرمایا کہ وہ انگلی پر رکھ کر پھینکی جانے والی کنکری کے مثل کنکری کے ساتھ جمرہ کی رمی کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3025، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے لوٹے اور آپ فرمانے لگے، اللہ کے بندو آرام و سکون اختیار کرو، آپ اپنے ہاتھ سے اس طرح کر کے اشارہ فرما رہے تھے اور ایوب راوی نے اپنے ہاتھ کی اندرونی جانب کو آسمان کی طرف کر کے اشارہ کیا۔ حکم الحدیث ما قبل سے مل کر صحیح۔ باب نمبر 205، عرفات سے کس طرح چلنا چاہیے۔ حدیث نمبر
3026 سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع میں چلنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا آپ پاؤں اٹھا کر چلتے تھے ذرا تیز، لیکن جب کشادہ جگہ پاتے تو تیز چلتے تھے۔ راوی نے بیان کیا العنق سے مراد تیز چلنا ہے اور النص عنق سے زیادہ تیز چلنے کو کہتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 206 عرفات سے لوٹنے کے بعد راستے میں اترنا۔ حدیث نمبر 3027 سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے لوٹے تھے تو آپ ایک گھاٹی کی طرف مڑے تو میں نے عرض کیا کیا آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا نماز کی جگہ تمہارے آگے ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3028 سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی میں اترے جہاں عمرہ اترتے ہیں، بس آپ نے پیشاب کیا، پھر مختصر سا وضو کیا تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تمہارے آگے ہے۔ پس جب ہم مزدلفہ آئے تو آخری شخص آنے سے پہلے آپ نماز پڑھ چکے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 207 مزدلفہ میں دو نمازیں جمع کر کے پڑھنا۔ حدیث نمبر 3029 سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کو مزدلفہ میں جمع کر کے پڑھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3030 سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کو مزدلفہ میں جمع کر کے پڑھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3031 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کو مزدلفہ میں ایک اقامت کے ساتھ پڑھا اور آپ نے ان دونوں کے درمیان نفل پڑھے نہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے بعد۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3032 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کو جمع کیا، ان دونوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے مغرب کی 3 رکعتیں پڑھی اور عشاء کی 2 رکعتیں، اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پوری زندگی اسی طرح جمع کرتے رہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3033 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کو مزدلفہ میں ایک اقامت کے ساتھ پڑھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3034 قریب نے بیان کیا میں نے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا جبکہ وہ عرفہ کی شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے۔ میں نے کہا تم نے کس طرح کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہم چلتے آئے حتیٰ کہ ہم مزدلفہ پہنچے تو آپ نے اونٹ بٹھا کر مغرب پڑھی، پھر لوگوں کی طرف بھیجا، انہوں نے اپنے ٹھکانوں پر اونٹ بٹھائے، بس انہوں نے ابھی پالان اتارے نہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھ لی، پھر لوگوں نے پڑاؤ ڈالا، بس جب ہم نے صبح کی تو میں قریش کے آگے چلنے والوں کے ساتھ پیدل چلا جبکہ سیدنا فضل رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے سواری پر سوار تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 208 عورتوں اور بچوں کو مزدلفہ کی رات ان کے منازل کی طرف آگے روانہ کر دینا۔ حدیث نمبر 3035 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات اپنے اہل گھر کے جن کمزور لوگوں کو منی بھیج دیا تھا، میں بھی ان لوگوں میں تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3036 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا میں ان لوگوں میں تھا جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے کمزور لوگوں کے ساتھ مزدلفہ کی رات ہی
منہ بھیج دیا تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3037 سیدنا فضل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کے کمزور لوگوں کو حکم فرمایا کہ وہ مزدلفہ کی رات ہی کوچ کر جائے۔ حکم الحدیث حسن صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 3038 سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ وہ رات کے آخری حصے صبح کی تاریکی میں مزدلفہ سے منی چلی جائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3039 سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رات کے آخری حصے میں مزدلفہ سے منی کی طرف چلے جایا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2000 باب نمبر 209 خواتین صبح ہونے سے پہلے مزدلفہ سے کوچ کر سکتی ہے۔ حدیث نمبر 3040 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا رضی اللہ عنہا کو مزدلفہ سے صبح ہونے سے پہلے کوچ کرنے کی اجازت دے دی تھی اس لیے کہ وہ باری خاتون تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 210 مزدلفہ میں صبح کی نماز پڑھنے کا وقت۔ حدیث نمبر 3041 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب اور نماز عشاء کے علاوہ اور کوئی نماز بغیر وقت پڑھتے نہیں دیکھا۔ آپ نے ان دونوں نمازوں کو مزدلفہ میں پڑھا اور اس دن فجر کی نماز کو اس کے معمول کے وقت سے پہلے پڑھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 211 جو فجر کی نماز امام کے ساتھ مزدلفہ میں نہ پڑھ سکے۔ حدیث نمبر 3042 سیدنا عروہ بن مدرس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزدلفہ میں وقوف کیے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس نماز کو ہمارے ساتھ یہاں پڑھا پھر ہمارے ساتھ قیام کیا اور اس نے اس سے پہلے ایک رات یا ایک دن عرفات میں وقوف کیا تو اس کا حج پورا ہو گیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3043 سیدنا عروہ بن مدرس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام اور لوگوں کے ساتھ مزدلفہ پا لیا حتیٰ کہ وہ وہاں سے لوٹے تو اس نے حج پا لیا اور جس نے لوگوں اور امام کے ساتھ نہ پایا تو اس نے حج نہ پایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3044 سیدنا عروہ بن مدرس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں مزدلفہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا میں طے کے 2 پہاڑوں سے آیا ہوں اور میں نے ہر پہاڑ پر وقوف کیا ہے تو کیا میرا حج ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے ساتھ یہ نماز پڑھی اور اس نے اس سے پہلے عرفات میں ایک رات یا ایک دن وقوف کیا تو اس کا حج مکمل ہو گیا اور اس نے اپنا میل کچیل دور کر لیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3045 عروہ بن مدرس بن اوس بن حارثہ بن لام نے بیان کیا میں مزدلفہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا کیا میرا حج ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ نماز ہمارے ساتھ پڑھی اور اس جگہ ہمارے ساتھ وقوف کیا حتیٰ کہ یہاں سے واپس ہوا اور وہ اس سے پہلے رات یا دن کے وقت عرفات سے لوٹا تو اس کا حج ہو گیا اور اس نے اپنا میل کچیل دور کر لیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3046 عروہ بن مدرس الطائی نے بیان کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا میں طے کے پہاڑوں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں میں نے اپنی سواری کے جانور کو اور اپنے آپ کو تھکا دیا ہے میں نے ہر پہاڑ پر وقوف کیا ہے تو کیا میرا حج ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز ہمارے ساتھ یہاں پڑھی اور اس سے پہلے وہ عرفات کے میدان میں بھی آیا تو اس نے اپنا میل کچیل دور کر لیا اور اس کا حج مکمل ہو گیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3047
سیدنا عبد الرحمن بن عمر دہلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں عرفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا۔ کچھ نجد کے لوگ آپ کے پاس آئے تو انہوں نے ایک آدمی کو حکم دیا تو اس نے آپ سے حج کے متعلق دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا حج تو عرفہ کا وقوف ہے، جو صبح کی نماز سے پہلے مزدلفہ کی رات آ جائے تو اس نے اپنا حج مکمل کر لیا۔ منا کے دن 3 دن ہے، بس جو 2 دن میں جلدی کر لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو مؤخر کر لے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ پھر آپ نے ایک آدمی کو پیچھے سوار کرا لیا تو وہ لوگوں میں اس کا اعلان کرنے لگا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3048 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدلفہ سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 212 حدیث نمبر 3049 سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، جب کہ ہم مزدلفہ میں تھے، میں نے اس شخصیت سے سنا جس پر سورۃ البقرہ نازل ہوئی، وہ اس جگہ فرما رہے تھے لبیک اللہم لبیک۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 213 مزدلفہ سے لوٹنے کا وقت۔ حدیث نمبر 3050 عمر بن میمون نے بیان کیا، میں مزدلفہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا تو انہوں نے کہا جاہلیت والے لوٹتے نہیں تھے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا، اور وہ کہتے سبیر پہاڑ روشن ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی، پھر آپ طلوع آفتاب سے پہلے لوٹے۔ حکم الحدیث صحیح۔